سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ آج پاکستان میں کیا صورتحال رہی؟ جمعے کا دن تھا۔ ہمارے بیورو چیف ہیں، ان سے پوچھیں گے سر کو سرگودا سے خبر ملی کہ کچھ لوگوں کو راستے میں لیا گیا آج؟ جی بالکل، سرگودا کا جو قریب علاقہ ہے نیو سول لائن اور لکڑ منڈی کا بڑا مشہور علاقہ ہے، تو وہاں پہ جو قادیانی عبادت گاہ ہے وہاں پہ جمعے کے وقت عبادت کی جا رہی تھی، تو پاس ہی کھڑے ہوئے افراد جو تھے انہوں نے پولیس کو کال کی اور بتایا کہ یہاں پر جو قادیانی افراد ہیں وہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو آپ فوری طور پہ آ جائیں۔ تو اس کے بعد پولیس آ گئی، تو پولیس نے آ کے تو پھر وہاں پہ جو متعلقہ کارروائی ہوتی ہے، تو ان میں سے جو افراد تھے ان کو پوچھا بھی آپ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نماز اپنی عبادت کر رہے ہیں، تو اس میں سے پھر انہوں نے جو 4 افراد تھے ان کو انہوں نے حراست میں لے لیا گاڑی میں بٹھا کر، تو پھر وہ ان کو تھانے لے گئے۔ ابھی کوئی ایف آئی آر کی اطلاع نہیں ہے؟ جی ابھی ایف آئی آر کے مطلب کوئی اطلاع نہیں ملی کہ کیا انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے کہ نہیں کاٹی، لیکن یہ کنفرم اپنا ہوا ہے کہ جو 4 افراد تھے ان کو وہ پولیس جو ہے وہ گاڑی میں بٹھا کر جو کہ وہاں پہ اپنی عبادت کر رہے تھے ان کو بٹھا کر ساتھ لے گئے۔ اچھا سر، یہ بھی ایک چیز سامنے آئی کہ ایک اشتہار چھپوایا جاتا ہے جمعے کے دن کے لیے کہ فلاں فلاں جگہ اکٹھے ہو، جو آج بھی اس طرح کا باقاعدہ ہے کہ اشتہار چھپوا کے دیا گیا، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی حالات اچھے نظر نہیں آ رہے؟ جی بالکل، یہ اسی طرح کمپین کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو افراد اکٹھے کر کے جن کو یہ ہائر کرتے ہیں مدرسوں سے یا دوسری جگہوں سے لے کے آتے ہیں ان کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی سوشل میڈیا کے اندر اس کی جو ہے وہ پتہ لگا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو پیسے دے کر تو وہاں پر لے کے آتے ہیں، کیونکہ اکثر بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس علاقے میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا جہاں پر یہ جلوس نکالتے ہیں یا لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تو وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دوسرے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مطلب اگر ایک بندہ لاہور کا تو وہاں پہ پتہ لگتا ہے وہ شیخو پورے کے بندے نکل آئے ہیں یا قریب ترین کسی اور علاقے کے بندے نکل آئے، تو یہ ان کو ہائر کرتے ہیں ذریعہ سوشل میڈیا، پھر ان کے اوپر یہ ایک پریشر ڈالتے ہیں کہ جی غیرت رسول کا معاملہ ہے، ہم نے خدا کے نبی کو جواب دینا ہے، تو آپ فوری طور پہ وہاں پہنچے۔ تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ خاص طور پہ جمعے والے دن جو ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو بھی قادیانی جو ہے وہ لاہور کے اندر ہو یا لاہور کے مضافات میں جو اضلاع ہے وہاں پہ ہو، ہم ان کو جو ہے وہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی کرنے سے منع کریں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم موقع پہ وہاں پر پہنچے اور پولیس کی ہماری مدد شامل ہو، اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو افراد کو گرفتار کرا کے ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ اچھا، ایک کامرس میں صاحب نے آج لکھا تھا کہ ایک بندہ جیل میں رہ کے آیا تحریک لبیک کا، کچھ دن جیل میں رہا، اس کے بعد اسے ایک موٹر سائیکل نئی دی گئی تحفے کے طور پر کہ آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے خیال میں یہ چیزیں گورنمنٹ کے نوٹس میں ہیں؟ جی بالکل، یہ سب چیزیں گورنمنٹ کے نوٹس میں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو رپورٹرلی ہم نے شروع سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو پی پیز کے لحاظ سے پی پی 160 پی پی 156 پی پی 147 یہ ایک اس طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں جیسے مستقبل میں آنے والے الیکشن کی طرف ان کا دھیان ہے، تو یہ بہت زیادہ یہ جو ختم نبوت کا فورم ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ملائزم ہے وہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہی ہے، تو اس کے لیے وہ پیسے بھی دے رہے ہیں، موٹر سائیکل بھی دے رہے ہیں، گفٹ بھی دے رہے ہیں، اور مختلف قسم کی جو انعامات ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہم مذہبی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے اور یہ ختم نبوت کی تحریک کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا ایک مقام علاقے میں بنائیں، شہر میں بنائیں، اپنے عمراء کے سامنے بنائیں، تاکہ ہم وہ یہ سمجھیں کہ یہ پارٹی اور یہ قیادت یہ بہت اچھی ہے، یہ ختم نبوت پہ کام کر رہی ہے، ان کو ٹکٹ دینا چاہیے تاکہ یہ لوگ برسر اقتدار آئیں اور پھر اسمبلی میں جا کے تو اپنی پریزنس ثابت کر سکے۔ سر ایک بڑا اہم سوال ہے، ان میں سے کتنے فیصد لوگوں کو اسلام کا پتہ ہوگا جو وہاں پہ اس طرح کے جلسے جلوس میں شامل ہوتے ہیں؟ جی یہ تو ایک آج سے کچھ 6-7 ماہ پہلے بھی ایک دفعہ ایک سروے ہوا تھا، ایک نجی ٹی وی چینل تھا، انہوں نے سروے کیا تھا، تو اس میں علماء کرام سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قربانی کی عید کس نبی سے منسوب ہے، یا آپ بتا سکتے ہیں کہ دعائے قنوت میں کیا پڑھا جاتا ہے، تو بڑے بڑے علماء کرام جو تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا، یا عام کامن پیپل تھے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں اسلام ہے کیا۔ بعض بندوں کو یہ پوچھا گیا کہ آپ کے آخری نبی کون ہے، تو وہ ان کا نام نہیں بتا سکے۔ تو ان کا تو علمی معیار اس قسم کا ہے کہ پاکستان میں سیاستدان ہو
یا مذہبی رہنما ہو، یہ زیادہ تر افراد جو ہے یہ دین سے اور ان چیزوں سے بہت پیچھے ہیں۔ یہ اس لیے تو بار بار سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لیا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر تقریباً آپ یہ لگا لیں کہ اگر 100 بندہ ہے تو 100 میں سے 95 افراد ایسے ہوں گے جس کو دین کا یا دنیا کا کوئی علم نہیں ہوگا، صرف اس کو اتنا پتا ہے کہ ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہے ہم نے غیرت رسول میں نکلنا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا واقعہ ہوا ہے، ہم نے کیا تصدیق کرنی ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کس کے خلاف کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو لیڈرشپ کہہ دیتی ہے، خواہ وہ جمعے کا وقت ہو یا کوئی محفل ہو یا کوئی جلسہ ہو یا کوئی جلوس ہو، تو اس میں جو ان کے مذہبی رہنما تقریر کر دیتے ہیں یہ سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، علمی طور پہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے آج تک۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے، کبھی ضرورت پڑے کوئی مولانا صاحب نہ ملے تو یہ خود بھی کوئی نکاح اشکاح کا اعلان کروا سکتے ہیں جو عام پبلک ہے، یا خود بھی کوئی جنازہ پڑھا سکتے ہیں، یا خود بھی کوئی نماز پڑھوا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل قطعی طور پہ یہ اس طرح نہیں کر سکتے، ان کا جو علمی معیار ہے وہ بہت کم ہے۔ ہم نے کئی دفعہ جو ہے یہاں پر عام کامن افراد سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ مولوی صاحب آئیں گے، وہ مؤذن صاحب آئیں گے، وہی آ کے کفن بھی پہنائیں گے، وہی آ کے ان کو میت کو غسل بھی دیں گے۔ تو ان کو تو بیسکلی اپنے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں جن کو تو ان کا نہیں پتا، نماز پڑھانا یا باقی کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم اتنا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ قربانی کس نبی کی سنت ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں دعائے قنوت کا کیا مقام ہے، تو یہ کیا نماز پڑھا سکتے ہیں؟ کیا یہ دوسرا کام کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے اور ہم نے جو ہے مسجد میں جا کے تو نماز کیسے پڑھنی ہے اور کس طرح کھڑے ہونا ہے۔ یہ تو لوگ زیادہ تر جو ہے وہ صرف بالکل اسی دور جا چکے ہیں ان تعلیمات سے کہ جب ان کا انٹرنل طور پہ سروے کیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے جو بالکل جسے کہتے ہیں آپ ان پڑھ جاہل قسم کی پائی جاتی ہے۔ یہ جو مدرسے میں لوگ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے ان کا معیار ہے، جو لوگوں کے گھر سپارہ پڑھاتے ہیں آپ خود دیکھتے ہیں، پولیس میں ہمیں بارہا رپورٹ ملتی ہے کہ لڑکوں کے ساتھ زیادتی، بچیوں کے ساتھ زیادتی، چھوٹے بچوں سے زیادتی۔ ان لوگوں کا ذہنی معیار جو ہے وہ تو پڑھائی کا اس طرف ہے۔ ان لوگوں نے کیا کسی تعلیم دینی ہے یا کیا پڑھانا ہے؟ ان کو تو اتنا پتا ہوتا ہے اگر کوئی فوت ہو گیا تو مولوی صاحب آئیں گے، کفن پہنائیں گے، وہی سارا کچھ کریں گے، اگر کوئی جنازہ پڑھانا ہے تو وہی پڑھائیں گے۔ ان کو تو بیسکلی اس چیز کا کسی بھی کوئی ایسی بنیادی اسلام کا علم ہی نہیں ہے۔ سر یہ اس کا مطلب سیاست دانوں نے بھی اپنے ہاتھ میں سب کچھ رکھا ہوا ہے، مولویوں نے بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح بھیڑ بکریوں کو جس طرح وہ ریوڑ ہوتے ہیں ان کو کسی جگہ بھی اکٹھا باندھ دو اور جو مرضی ان سے کام لیتے رہو، یہی حالات پھر تو ہوئے نا۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی حالات ہے کہ جو مذہبی جو ہے لیڈر ہے یا جو سیاسی لیڈر ہے انہوں نے ایک طبقے کو آگے رکھ کے پیسوں کی لالچ دے کے اور مختلف قسم کی زمینوں کی لالچ دے کے آگے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو مرضی ان سے کام کروا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کوئی ایسی قانون نام کی چیز نہیں ہے، کوئی شعور نام کی چیز نہیں ہے، ذرا سا کہیں پہ مسئلہ پڑتا ہے ساری قوم بھاگ کے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آگے حالات کیا جا رہے ہیں، آگے کیا واقعہ چل رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے، اور یہ بس اسی طرح جیسے ان کا لیڈر کہتا ہے کہ اس لیڈر کے پیچھے جو ہے وہ آمین کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم نے جو ہے بات پتہ لگی تھی تو اس کے مطابق ہم نے کر لیا، ورنہ تو ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں۔ اب یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ان کی یہی کوشش ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں، اور اس کام کے لیے ہمیں مذہبی جو ہے وہ کارڈ اگر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ہم اس کو کر لیں۔ الیکشن کی طرف کیا مطلب؟ یہ تو گورنمنٹ جانے والی نہیں کہ کوئی ان کے حالات بھی ڈگمگا رہے ہیں؟ جی اصل میں یہ ہے کہ سیاسی طور کے اوپر یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد جو ہے طریقے یہ جو انصاف کے چیئرمین ہے وہ چھوٹ جائیں گے، تو لوگوں کے اندر اب یہ ذہن میں بات آ چکی ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو جاتے ہیں اور وہ باہر آ جاتے ہیں تو ان کی حکومت فوری طور پہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ امریکن جو سینیٹر ہے یا جو باقی جو چند دن میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو آپس میں جیل میں جا کے آپس میں بات چیت چل رہی ہے، تو عوام کے اندر اب اتنی بات تو تھوڑی سی سمجھ لگ گئی ہے کہ اگر جیسے ہی حکومت جو موجودہ حکومت ہے اگر وہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، تو اس کے بعد ان کی اپنی حکومت کا سٹیٹس کیا رہے گا۔ تو وہ اسی طرف کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ جیسے ہی اگر عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ہوں گے اور ہم پھر ایک
नई पावर के साथ आगे आएंगे और हम अपने आप को मनवा सकेंगे। ये ज्यादातर कोशिश जो की जा रही है, जो बातें हमें राय से पता लगती है, वो यही समझ लग रही है कि इनको एक टास्क दिया गया है कि आपने इस टास्क के ऊपर मजहबी कार्ड खेलना है और मजहबी के कार्ड के अलावा दूसरी तरफ आपने किसी भी जगह पे फोकस नहीं करना। जैसे आप बलोचिस्तान के हालात के अंदर देख लें, वहाँ पर PLA बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी यही कोशिश है कि हमारा जो सूबा है वो अलहदा मुल्क बन जाए और हम अपने मुताबिक काम कर सके। इसी तरह यहाँ पर मजहबी तौर पे ऊपर पंजाब सारा जो है वो मुलवस हो गया है। हर जगह से आपको रिपोर्टेडली हम बता रहे हैं कि किसी जिले में क्या हो गया, कभी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर हमला किया जाता है, कभी कादियानी कम्युनिटी के ऊपर हमला किया जाता है, कभी उनके बंदे पकड़े जाते हैं, कभी उनको मारा जाता है। तो ये एक पूरा एक नेटवर्क है जिसे हम समझ रहे हैं कि ये उसके पीछे एक फॉलो अप कर रहे हैं। अच्छा, ये सर एक चीज़ हमारे सामने आई है, मैं अपने देखने वाले को बता देता हूँ कि 20 अप्रैल तक कोई ना कोई ऐसा काम होने वाला अमेरिका से जिसकी वजह से पाकिस्तान में खलबली मचेगी। और आजकल सियासतदान खामोश है, सुना है कि सारे ज़रा खामोशी के साथ चल रहे हैं, कोई बयानात कम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ना, जो आपने सुना है वही बात हमारे पास भी यही मुताबिक हमने भी यही नोटिस किया है कि देखें, अमेरिकन जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए और हुकूमत जो है अब वो ये देख रही है कि हम किस तरीके के साथ और क्या ऐसा रास्ता बनाए कि हमारी भी इज्जत बरकरार रहे और जो तरीके साहब के चेयरमैन है वो भी रिहा हो जाए। और अगर देखने में ये आता है कि अगर हम फर्ज करके चलते हैं कि अगर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाता है, वो बाहर आ जाते हैं, तो इसके बाद मुल्क का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो जब बाहर आएंगे तो क्या जलसे वगैरह नहीं करेंगे? लोग इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब के मुंतजिर हैं और वो उनको पसंद करते हैं, उनको लीडर मानते हैं। तो उनकी तो यही कोशिश होगी कि उनका लीडर जब बाहर आए तो वो आके दोबारा उनके साथ शामिल हो, दोबारा वो इनके साथ शामिल हो और वो इन जो करप्ट हुक्मरान है इनको खत्म करें और इनको यहाँ से हटाए, क्योंकि सबको ये पता है कि ये एक प्लांटेड गवर्नमेंट है जिसको लाया गया है और किया गया है। तो इसलिए गवर्नमेंट के अंदर भी एक तशवीश पाई जा रही है कि पता नहीं क्या हालात होंगे अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं, तो इसके बाद हमारे मुस्तकबिल की क्या गारंटी है। इसलिए तमाम सियासतदान इस वक्त कोई भी जो सियासी मशीन है, नाना सनाउल्लाह, उनसे जिक्र किया गया तो वो भी खामोशी इख्तियार कर गए कि मुझे नहीं पता, अभी तक मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसे इकबाल साहब है, ख्वाजा आसिफ साहब है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी असम्बली में 2-3 दिन पहले फ्लोर पे कहा था कि आज से पहले ये वो लोग बैठे हुए हैं जो कि फौजियों के बूट पालिश किया करते थे, तो फौरी तौर पर उन्होंने जवाब दिया आजकल पहले तो हम करते थे, आजकल आप कर रहे हैं। तो वहां पर भी एक गहमा गहमी चल रही है इसी बात के ऊपर कि अब हमारा सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, जरदारी साहब के मतलब हमने जो खबर आपको कल दी थी, होता ये है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, मगर वो जरदारी साहब आजकल इस हालात में पहुँच गए हैं कि वो कहते नहीं लाहौर ले जाओ, बाकी तुम समझ गए होगे, या फिर वो कहते हैं जनाब घर ले जाओ, अब दुआ करो। तो ये दोनों आपको इशारे मैंने दे दिए। आज भुट्टो की बरसी थी, तो मेरे तो ज़हन में था कि शायद ही कोई और भी बरसी का आज दोबारा ऐलान हो जाए, मगर ये कारोबार है, बिज़नेस है, इज़हार है। अगर 4 कोई 2 बरसियाँ होनी शुरू होगी तो 5 वाली या 6 वाली या 7 वाली या अगले दिनों वाली जो बरसी है, फिर वो कौन जो कारोबार है, बिज़नेस, वो तबाह हो जाएगा। फिर वो नाच गाने वाले जो भी वहाँ पे रोने धोने वाले। बहरहाल सिंध के इलाके में ये खबर दे दी गई है कि रिहर्सल शुरू कर दें, क्योंकि अनकरीब आपने अपनी जो ड्यूटी है वो देनी है। आपको पता ही है किस चीज़ की रिहर्सल, किस तरह आपने बैंड डालने हैं, किस तरह रोना है, कौन कौन सी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। फर्स्ट टीम जो होगी उसको फिर नाम दिया जाएगा, सेकंड, पहली 3 जो पोजीशन पे आएंगी उनको इनाम मिलेगा। तो जनाब अभी इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा कन्फर्म कर दिया हुआ है कि लाहौर तो भी काम बंद किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।